السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 71، سورہ بقرہ حصہ نمبر 71، رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 40، مفسرین کے اقوال، آیت نمبر 40، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، الحمدللہ، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو ہم نے اب تک 4 رکوع مکمل کیے، جس کے لیے قریب 64 یعنی کہ 64 حصوں میں ہم نے انہیں پیش کیا، اور آج سے 5ویں نمبر کے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے۔ تو ہر بار کی طرح ہم اپنے موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے، اور ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی امامت، اس دنیا کی رہنمائی کے لیے چنا تھا، لیکن وہ اپنی امامت کے کام میں کھری نہیں اتری، بلکہ نافرمانی، حکم عدولی پر اتر آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معزول کر کے پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا، جس کا خار آج بھی بنی اسرائیل کے دلوں میں ہے۔ تو آج بنی اسرائیل کے تعلق سے جانیں گے۔ تو بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پہ فائز کیا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ خلیفہ کا منصب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ تو وہی منصب، تو اس ذمہ داری کو نبھانے کا کام بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، لیکن کئی جگہ پہ کوتاہی کی، تو بنی اسرائیل کی اکثریت ناکام ہوئی۔ تو کیوں ناکام ہوئی، اور ان میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوئے، تو کیوں کامیاب ہوئے؟ تو یہ ہماری رہبری کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ جو میں نے تم سے عہد کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف پیرائے میں یعنی کہ نرم انداز میں بہت ہی اچھے طرز کے ساتھ، طریقے کے ساتھ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرما بردار بندے، یعنی کہ حضرت اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔
بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان میں اللہ نے ایک کتاب عطا فرمائی تھی. اللہ نے کہا نا کہ یہ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ان میں اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی، نبوت سے سرفراز کیا تھا، شریعت عطا کی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بنائے تھے، جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو اتنی ساری نعمتیں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ اور آگے بھی اور بھی بہت سی نعمتیں جن کا آگے بھی ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمت کو یاد کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو عہد کیا ہے، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. تو اللہ فرما رہے بدلے میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. مسند طیالسی کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا؟ تو وہ یہودی سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ آپ اس بات پر گواہ رہیے. اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہے. اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا، اللہ کی اطاعت کے قلادے کے اندر. تو اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہے، یعنی کہ اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کے عربی معنی عبداللہ ہے، اردو معنی اللہ کا بندہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹے سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کی اولاد. انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے نازل فرمائی. اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی کہ اللہ کے عبادت گزار بندے کی اولاد ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. بنی اسرائیل پر 4 دور یعنی کہ 4 ادوار ایسے آ چکے تھے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی ان پر، انہیں عروج نصیب ہوا، اور 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی اور شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پشے پست پیٹ پیچھے ڈال دینے کی سزا میں عذاب آیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا. انشاءاللہ وہ ہمارا آگے موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو بنی اسرائیل پر 4 دور ایسے آ چکے تھے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت تک 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی، انہیں عروج نصیب ہوا، اور 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی اور شہوت پرستی، اللہ کے احکام پس پشت پیٹ پیچھے ڈالنے کی سزا میں عذاب آیا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا. بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اس قوم کو نمونہ بنا کے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل لگاتار 4000 سالوں سے تمام دنیا کی تمام قوموں کے سامنے ایک زندہ نمونہ اور عبرت بنی ہوئی ہے. ایک زندہ نمونہ اور عبرت بنی ہوئی ہے. ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز، ہدایت الہی یعنی اللہ کی ہدایت پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشیب و فراز یعنی کہ اتار چڑھاؤ کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، وہ اس قوم بنی اسرائیل کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے عبرتناک دور میں نظر آتے ہیں، عبرتناک زندگیوں میں نظر آتے ہیں. اس آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے
ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھی، مثلا پتھر میں سے نہروں کا جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرانا، انہی میں سے حضرت انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو مبعوث کرنا، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھی، مثلاً پتھر میں سے نہروں کا جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرانا، انہی میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو مبعوث کرنا، اور سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو انعامات دیے کہ اللہ نے انہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز کیا، شریعت عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ دیے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ یہ اور نعمتیں بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء علیہ السلام اور تمہارے پاس صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس کی طرف چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی کیا کرتے تھے کہ تم خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری قوم اور تمہاری تاریخ کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے، نکتہ بہت اہم ہے، غور سے سنیں ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، بہت ہی دھیان سے سنیں۔ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام اور وہی کام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء علیہ السلام اور تمہارے پاس صحیفے لائے تھے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس کی طرف چلانے کی کوشش کرو، مگر بنی اسرائیل تم دنیا کی رہنمائی کیا کرتے، تم خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہ سکے، تم خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور یہاں تک کہ بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری قوم اور تمہاری تاریخ کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر ایک بندے کو بھیجا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ نے وہی چیز دے کر ایک بندے کو بھیجا اور وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو۔ ثانیاً دوسرا یہ ہے کہ اس کا منشا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے۔ ان پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء علیہ السلام تمہارے نبی لے کر آئے تھے۔
بنی اسرائیل پر ثابت کیا جا رہا ہے جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ اور اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشہاد دلیلیں دی گئی ہے کہ جن کی تردید تم نہ کر سکتے ہو، جن کی تردید بنی اسرائیل نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، عیا ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کا کام کر رہی ہے۔ اور آگے یہ کہ اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انحطاط یعنی بنی اسرائیل کے زوال کے گڑھے میں گرنے، بنی اسرائیل کی طرح نہ زوال کے گڑھے میں گرنے سے بچے جس میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے پیرو گر گئے۔ یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں اور مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے تقاضے کرنے والے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکے، تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکے اور غلط راہوں سے بچ کر چلے۔ اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد دلائی جا رہی ہے اور انہیں یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں کی روش پر چل کر ہی رہو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہود و نصارہ سے مراد لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ تو ناظرین یہاں کافی سمجھنے کی باتیں ہیں، موضوع تھوڑا طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھی، مثلا پتھروں میں سے نہریں جاری کرنا، امن و سلوہ اتارنا، فرعون سے آزاد کرنا، انہی میں حضرت انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء خاتم الانبیاء دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے ہمیں، اور ساتھ ہی قرآن جیسے عظیم کتاب جو کتابوں کی بادشاہ ہے، کلاموں کے بادشاہ ہے، عظیم الشان کتاب دیے۔ یہ بھی اللہ کی ہم پر نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے جس کو ہم آج نظر انداز کیے ہوئے، تو ہم بھی اللہ کی نعمت کو یاد کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں، ہم نے اس کے تعلق سے پہلے بھی پڑھا ہے۔ تو قرآن کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے اور نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنی زندگی میں لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے، یہ ہمارا کام ہے، ورنہ ہمارا بھی حال بنی اسرائیل جیسا ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا تھا اور انہیں ذمہ داری دی تھی، پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ان نبیوں نے محنت کی، لیکن بنی اسرائیل نے ان نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ان میں کتابیں نازل فرمائی اس کو بھی نہیں مانا، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بھیجے، جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، لیکن ان کی بات نہیں مانی، تو کیا ہوا کہ پھر مبغوض ہو گئی کہ وہ بدنام ہو گئی اور شکار ہو گئی، کئی جگہ پیٹی، جس کے تعلق سے ہم آگے بھی پڑھیں گے، فرعونیوں سے پیٹی، بخت نصر سے پیٹی،
कॉन्स्टेंटाइन से पीटी, इस तरह पीटती गई। तो कई मरतबा ऐसा हुआ उन्हें अपना ये इलाका छोड़कर भागना पड़ा। तो एक वक्त बनी इसराइल वालों ने सोचा कि जब हमें अपना इलाका छोड़कर यहाँ से जाना है, रहने की कोई गुंजाइश नहीं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, तो क्यों ना हम ऐसे इलाकों की तरफ जाए जहाँ हमें आखिरी नबी के आने की खबर दी गई है। तो उस जगह जाने का उन्होंने इरादा किया। आखिरी नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके आने की बशारत इनकी किताबों में मौजूद थी, और किताबों पे ईमान था, बस अमल नहीं करते थे, हुक्मों पे अमल नहीं करते थे, इसलिए पीटे जा रहे थे। जैसे आज हम पीटे जा रहे, आज हम पीसे जा रहे, दुनिया परस्ती के चक्कर में हम लगे हैं, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ दिया, कुरान को पशे पुष्ट डाल दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दूर हो गए, हुक्मों से दूर हो गए, तो आज हम पीटे जा रहे। तो जैसे कि कहा अभी अब बात आई कि अगर वो बिल में घुसे थे तो तुम भी घुसोगे, ऐसा ही मामला कुछ हमारे साथ हो रहा है। बहरहाल तो बनी इसराइल ने सोचा कि क्यों ना, जब हम अपने इलाके को छोड़कर जा रहे या हमारा रहना मुश्किल है, हाँ, हम कत्लेआम हुए जा रहा है, तो क्यों ना हम जब जा ही रहे तो उस इलाके में जाए जहाँ आखिरी नबी आने वाले हैं, यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। तो निशानदही करते 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 वो मदीना आ गए। अब मदीना में औस और खजरज के 2 अरब के कबीले थे, और फिर बनी इसराइल के 3 कबीले वहाँ आबाद हुए, बनु कैनका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा। इस तरह बनी इसराइल के 3 कबीले वहाँ आबाद हुए और आए। लेकिन जब वो वहाँ रहने लगे तो कभी कभी अरबों से रहने में उनकी झड़प हो जाती। अब ये बनी इसराइल के लोग बनिया टाइप के लोग थे, सूद वगैरह, सूदी कारोबार करते, जो अल्लाह ने मना किया लेकिन करते वही थे। तो वहाँ जाके अरब से पीटने लगे। अब अरब से पीटने लगे तो पिटाई में अरब माहिर थे और ये सूदी कारोबार में माहिर थे। तो पिटाई का जब मामला आता, लड़ाई का जब मामला आता, जंग का जब मामला आता, तो अरब लोग यानी कि औस और खजरज के कबीले वाले इनकी अच्छी खासी धुलाई कर देते, और बात यहाँ पर आकर ख़त्म होती कि अब तो तुमने हमें मार लिया, मार लो, लेकिन वो आखिरी नबी जब आएगा तो हम तुमसे बदला ले लेंगे, हम देख लेंगे तुम दुनिया वालों को, तमाम दुनिया को हम देख लेंगे जिसने हमें सताया। यही आकर बात ख़त्म होती, फिर लड़ाई होती, फिर यही आकर बात ख़त्म होती। यहाँ तक के अरब लोग यानी कि औस और खजरज के कबीले वाले कहते कि सुन सुनकर कान थक गए, पक गए, कब आएगा वो तुम्हारा नबी जिसके तुम बात करते हो। फिर यहाँ भी मामला चलता था कि उस आखिरी नबी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी का नाम लेकर ये लोग का वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांगते, उनके आने की खबरें देते, एक दूसरे को खुशियाँ मनाते कि हाँ निशानियाँ मिल रही हो, आखिरी नबी आएगा आएगा आएगा। और एक वक्त ऐसा हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए, मदीना में आए, मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो फिर बनी इसराइल के सरदारों, यहूदियों के सरदारों ने हाय बिन अख्तब, उनके भाई, ये दोनों गए कि देख लेते कि क्या ये वही नबी है जिसका हम इंतज़ार करते थे। तो देखे, सारी अलामात देखी और जान गए बेशक ये तो वही नबी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, ये हम बनी इसराइल की नस्ल से नहीं है, ये तो अरब की नस्ल से है, हमको तो बनी इसराइल में से चाहिए था। तो एक बात तो समझ गए कि बनी इसराइल से नबूवत का खात्मा हो गया, बनी इसराइल से नबूवत का खात्मा हो गया और ये सब अभी अरबों को मिला है। लेकिन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, असबियत परस्ती उनकी इस्लामियत परस्ती पे गालिब आ गई, असबियत उनकी इस्लामियत पर गालिब आई, इस बात को बर्दाश्त ना कर सके। और उन होना ये चाहिए था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करते, उनके मिशन के साथी बनते, कुरान पर ईमान लाते। उसके बजाय तो अदावत पर आ गए, झगड़े पर आ गए, दुश्मनी पर उतर आए, और यहाँ तक ऐलान कर दिया सरदारों ने कि अब मरते दम तक दुश्मनी निभाएंगे। ये मामला हुआ बनी इसराइल के साथ। तो उन्होंने, उन पर क्या हो गई, असबियत गालिब आ गई,
اور عصبیت اس طرح غالب آ گئی کہ ان کے اندر جتنی اسلامیت تھی، اسلامیت پر عصبیت غالب آ گئی۔ تو آج یہی معاملہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ کسی کے اوپر فرقہ غالب آ جاتا ہے تو اسلام کو سائیڈ میں رکھ لیتا ہے، حالانکہ سب سمجھ میں بھی آتا ہے اس کو کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے یہ بات حق ہے تو قبول تو کر لو۔ جب اللہ رسول کی بات ہے قبول نہیں کرتا، ارے میں کیوں قبول کروں، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ فرقہ غالب آ جاتا ہے، فرقہ غالب آ جاتا ہے، وہ کر رہا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، حالانکہ بات قرآن کی ہوتی ہے تو بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، حالانکہ بات اللہ کے حکم کی ہوتی ہے تو بھی سننے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو گئے اور دنیا پرستی کا معاملہ ہو تو سب کچھ چلتا ہے، پھر کسی سے بھی آ جائے۔ کئی لوگ تو حرام حلال بھی نہیں دیکھتے، جب دنیا پرستی کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی سے بھی آ جائے، اس میں کوئی پرہیز نہیں۔ آپ بس دین کی بات ہوں گی تو میں اس کی بات کیوں سنوں، بات حق ہے تو تمہیں قبول کرنا ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے پستی کی وجہ یہی ہے کہ ہم بنی اسرائیل جیسے کچھ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور راہ حق پر لے آئے۔ اور اتنا ہی نہیں، کئی لوگ تو بنی اسرائیل والوں کی طرح عصبیت پرستی کے کام کر رہے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بضرور پچھلی امتوں کی طرح کام کرو گے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں کہ تم ضرور بضرور پچھلی امتوں کی طرح حرکتیں کرو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ ویسے بنی اسرائیل عصبیت پر عصبی تھے، نسب کا بڑا گھمنڈ تھا۔ عصبیت پرستی کو اللہ نے کسی کو بھی نسب کی بنیاد پر اعلیٰ یا ادنا نہیں کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کو عجم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے۔ تو اسی طرح لیکن آج عصبیت پرستی کے ہو گئے کہ کسی کے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تو ہم تم سے اعلیٰ ہے، ہم خاندانی نسل سے ہے، ہم اس نسل سے ہے۔ کہ انگلینڈ کے میں ایک مسلمان کا واقعہ ملا تھا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میں فلاں بہت بڑے نسل سے ہوں، فلاں ولی کی نسل سے ہوں، آج وقت کا ولی بھی آ جائے تو میری جوتیاں سیدھی کرنے کا کام ہوگا اسے، اس طرح کہتا تھا۔ عجیب آدمی، حرکتیں کام تو کچھ نہیں، بس دعوے ہی دعوے۔ باتوں سے بھی بدلی ہے کبھی کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ لیکن سنا کہ کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، کچھ ایسی حرکت انہوں نے کر دی کہ اس ایریا کو چھوڑ کے انہیں بھاگنا پڑا۔ تو عصبیت پرستی، آپ کس کی اولاد ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بادشاہ کے بیٹے ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کتنے بڑے ولی کے بیٹے ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو دیکھیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو دیکھیں گا کہ بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کے ایک ایک حرکتوں کو یہاں بتایا جائے گا جس سے وہ قوم برباد ہوئی، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اور قیامت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنی اسرائیل پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی تم پیروی کرنے میں، اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح سے ناکام ہوئے ہو۔ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات بتائے گئے، دلیلیں بتائی گئی جن کی وہ تردید بھی نہیں کر پا رہے۔ پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں سازشوں، وسوسوں، اندازیوں، کج بحثیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جب ناکام ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن ان کو ہضم نہیں ہوا کہ ہماری نسب سے تو نہیں ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ اب بات تو نہیں مانی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بھی نہیں بنے، لیکن ان کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش میں لگے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے۔ جیسا کہ آج کوئی حق بات کرے تو فرقے والے اس کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگتے ہیں، ان کے بس اسی میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن کی بات نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ جمعہ کا موقع ہوتا ہے، عوام موجود ہوتی ہے، بہترین سے بہترین بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ
میں فرقہ بانٹنے، جنت بانٹنے، جہنم بانٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی حرکتوں سے بچے، ان تمام حرکتوں سے بچے جس کے چکر میں پڑ کر بنی اسرائیل برباد ہو گئی، اور اس گڑھے میں گرنے سے بچے جس میں گر کر بنی اسرائیل برباد ہو گئی۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف پھر آتے ہیں، یہ بھی ہمارا موضوع ہی تھا، موضوع کے تعلق سے باتیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی آخرکار پچھلی امتوں کی روش پر چل کر ہی رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ یہودی سارے رسولوں کو تو مانتے تھے، صرف 2 رسول کو نہیں مانتے تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نصارہ سارے رسولوں کو مانتے تھے، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان سے زیادہ امید تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں گے، قرآن کو پیش کریں گے تو یہ جلدی سے قبول کر لیں گے، لپک کر آئیں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ یہ لوگ ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، یہ لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، جس کے تعلق سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو اور مجھ سے ڈرو اور تم انکار کرنے والے نہ بنو۔ اس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انعامات دیے کہ ان کو انعامات یاد کرائے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انعامات یاد دلائے کہ میں نے تمہیں بادشاہت دی، نبوت دی، شریعت سے سرفراز کیا، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ دیے، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ دیے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، فرعونیوں سے آزاد کرایا، من و سلوہ جیسی نعمتیں دی، پتھروں سے نہریں جاری کی۔ تو بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء علیہ السلام اور تمہارے پاس صحیفے لائے تھے، تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس کی طرف چلانے کی کوشش کرو، مگر تم دنیا کی رہنمائی کیا کرتے؟ تم خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے اور بگڑتے چلے گئے۔ تمہاری قوم اور تمہاری تاریخ کی موجودہ اخلاقی اور دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے۔ اب اللہ نے وہی چیز اپنے ایک نیک بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اور تمہیں دوسرا موقع دیا ہے، وہی خدمت ان کے سپرد کر دی ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے، تمہاری اے بنی اسرائیل تمہاری اپنی چیز ہے، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو۔ جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا، اسے کرنے کے لیے دوسرے لوگ اٹھے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ تو بنی اسرائیل سے جب کام نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دے دیا۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی امامت کر رہی ہے، پر جیسی کرنا چاہیے ویسی نہیں کر رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہے۔ ایک نو مسلمہ کا انٹرویو ہوا، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، تو ابھی وہ سارا واقعہ نہیں بتاتا، موضوع بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ بس ان کا انٹرویو ہوا کہ آپ کا جو ایمان لانا ہے بہت قابل رشک ہے، تو آپ مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہوں گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو میں کیا پیغام دوں، وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں، اور انشاءاللہ ایمان کی حالت ہی میں جائیں گے۔ لیکن ان پر زور دیا گیا کچھ نہ کچھ تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ بتائیے۔ تو کافی زور دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری دی ہے، جو خوبصورت کام دیا ہے، جو بڑا ذمہ داری والا کام دیا ہے، اس کو وہ نہیں نبھا رہے، اس کو وہ ٹھیک سے بالکل بھی نہیں نبھا رہے۔ ورنہ آج ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ذریعے ایمان دیتا، کسی خواب کے ذریعے ایمان نہیں دیتا، پر میرے آنے کی وجہ آپ نہیں بنے، کوئی خواب بنائے۔ انہوں نے خواب دے کر ایک ایمان لایا تھا،
تو ابھی سارا واقعہ نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو ضرور بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو بنی اسرائیل پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو، اور اس کے ثبوت میں ایسے واقعات اجتہاد سے دلیلیں دی گئی ہے جس کا وہ رد بھی نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں سازشوں، وسوسہ اندازیوں، کج بحثی اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے، اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ناکام ہونے پائے، ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے، جس سے بات صاف ہو جاتی ہے، عیا ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نتیجے دیانت، حق پرستی کے بجائے ہٹ دھرمی، جاہلانہ عصبیت اور نفس پرستی کا کام کر رہی ہے۔ تو آج کئی لوگ مذہب کا ڈھونگ کرتے ہیں، فرقے کے چکر میں آ کر اور ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، اللہ کے حکموں سے تجاوز کر جاتے ہیں، غصے میں آ کر، نفرتوں میں پڑھ کر، تو وہ بھی ایک محض ایک ڈھونگ ہی ہوتا ہے، وہ کوئی دیندار نہیں ہوتے، جس کے تعلق سے آگے قرآن موضوع بتائے گا کہ کن کی چپڑی اور جذباتی باتوں میں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ان کے باتوں کو پہ غور کرنے کی بجائے ان کی زندگیوں پہ غور کرو کہ اتنا عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے دین سے غافل ہو گئے، دنیا کی اور قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس دائی گروہ کو سب سے پہلے اس امت ہی کو ہی دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اس امت کو پہچانے گی ہی اس امت کے حوالے سے کہ پہلے یہ تو ٹھیک ہو جائے، یہ پہلے صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے، پھر دنیا کو دعوت دی جائیں گی، آؤ دیکھو یہ اسلام ہے۔ تو آج جو لوگ بھی، خاص کر کے ہمارا بھی موضوع کچھ ایسا ہی ہے کہ آج ہم دعوت دینا تو چاہتے ہیں غیروں کو بھی، لیکن آج مسلمان قومی اتنی بگڑی ہوئی کہ تو پہلے ہم اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے اور گروہ ہے جو غیر مسلموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، میری بھی ایسی کوشش رہتی ہے، تھوڑا بہت کام میں بھی اس تعلق سے کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر تو اپنے ہی لوگوں میں کام کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی بگڑا ہوا ہوں، ہماری قوم بھی بگڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دعوت کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے مسلمان کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ ہاں، انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کریں گے اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں گے۔ نقطہ بہت اہم ہے، اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں میں جو لوگ غافل ہو گئے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں، اپنے دین سے غافل ہو گئے، دنیا کی اور قوموں کی طرح ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں، اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس دائی گروہ کو سب سے پہلے اس امت کو ہی دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اس امت کو پہچانے گی ہی اس امت کے حوالے سے کہ پہلے یہ تو ٹھیک ہو جائے، یہ پہلے صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے، تو پھر دنیا کو دعوت دی جائے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ آگے اس آیت میں اللہ نے فرمایا اوفو بعہدی، میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری کتاب قرآن مجید اترے، تو تم اس کتاب پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے توق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ میں اس دین کے سخت احکام کے بدلے تمہیں نبی آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ایک آسان دین دے دوں گا۔ یہی باتیں یہودیوں کی کتاب میں تھی، یہی وعدے نبی یہودیوں کی کتاب میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہ اپنے علاقے سے مدینہ تک آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا بھی لیا، لیکن دنیا آڑے آ گئی، عصبیت آڑے آ گئی، اپنا میں پن، اپنا غرور آڑے آ گیا، اپنی ضد آڑے آ گئی، تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، تو انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جو یہودیوں نے نہیں کی اور آج بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہدایت سے دور ہے۔ دنیا تو مل گئی جو فانی ہے، لیکن
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، قرآن نہیں ملا، اللہ کی ہدایت نہیں ملی، دنیا ملی، کب تک ملتی ہے، کتنا فائدہ دیتی ہے نہیں معلوم۔ اللہ سے بنی اسرائیل کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ اللہ سے بنی اسرائیل کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا تھا۔ کہ یہ کہا نا اوفو بعہدی، اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو تو میں اوفی بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ تو اللہ سے بنی اسرائیل کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا تھا۔ یہودیوں کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے آپ ہی کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ نبی وہی کچھ بتائیں گے جو میں ان سے کہوں گا۔ یہودیوں کی کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، میں ان کے بھائیوں میں سے آپ ہی کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا اور ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ نبی وہی کچھ بتائیں گے جو میں ان سے کہوں گا۔ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو توریت میں تھی، جنہیں بنی اسرائیل نے پہچان بھی لیا، بس مانا نہیں۔ اور آج ہم بھی بہت ساری باتیں پہچانتے بس مانتے نہیں، زدہ میں کبھی دنیا آڑے آ جاتی ہے، کبھی فرقہ آڑے آ جاتا ہے، کبھی عصبیت آڑے آ جاتی ہے، کبھی ہماری ضد آڑے آ جاتی ہے۔ تو ان سب زنجیروں کو توڑ دے، ان سب توق کو گلے سے اتار کر پھینک دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے کہ نہ کر تو زمانے کی پرواہ ذرا، بس خدا سے تجمل تو لو لگا، تھام لے پھر سے تو دامن مصطفیٰ، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، ہاں یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ تو بنی اسرائیل کو سب کچھ معلوم تھا اور ہم کو بھی سب کچھ معلوم ہے، بنی اسرائیل کو سب کچھ معلوم تھا، وہ تو منتظر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے تھے، اور وہی سب سے پہلے کافر بن گئے، انکار کرنے والے بن گئے، سب سے بڑھ کر دشمن بن گئے۔ حالانکہ علماء یہود ایسے پہچانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو سب کچھ معلوم تھا، وہ تو منتظر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے تھے، اور وہی سب سے پہلے کافر بن گئے، سب سے بڑھ کر دشمن بن گئے۔ حالانکہ علماء یہود ایسے پہچانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو۔ بنی اسرائیل نے رکوع اپنے یہاں سے خارج کر دیا تھا، با جماعت نماز ان کے یہاں سے ختم ہو گئی تھی، اصل میں یہاں مخاطب علماء یہود ہے، واللہ علم۔ تو آج ہم بھی نمازوں سے دور ہے تو ہماری بدعمالیہ ہماری ضد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اپنی طرف لائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو آگے ہے وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں وَأُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں میرے عہد کو پورا کروں گا، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہم پر پورا ہو، ہم اس کے مصداق بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کا ذکر کیے بغیر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق
محسن سے بلا واسطہ ہے، یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسرے امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی ہمارا موضوع ہے، جسے ہم سمجھے جانیں اور اس سے فیض اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے مالا مال کرے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ایک ہے کہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملیں گی، اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان سے لے کے سب سے آخری انسان کا اجتماع ہوگا، اس میدان میں عہد شکنی کرنے والوں پر ایک جھنڈا بطور علامت لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی وعدہ خلافی عہد شکنی ہوں گی اتنا ہی جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا، اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر ہی نہ آ جائے۔ اس لطیف پیرائے میں یعنی اس نرم انداز میں، اس بہترین انداز کو بھی ملاحظہ فرمائے کہ ترغیب شوق و رغبت کے بیان کے ساتھ کس طرح ترہیب یعنی کہ ڈرانے کو بھی بیان کو ملا دیا گیا۔ تو شوق و رغبت بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، رغبت اور حیبت دونوں کو جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اور ساتھ ہی کسی اور سے بھی ڈرنا یہ شرک فی الخوف ہے۔ اللہ سے امید رکھ کر کسی اور سے بھی امید کرنا یہ شرک فی الامید ہے۔ تو صرف اللہ ہی سے ڈرے اور اللہ ہی سے امید لگائے۔ تو ترغیب و ترہیب یعنی خواہش بھی دلا رہے ہیں اور ڈرانا، دونوں کو جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی ہے اس آیت میں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے منع کردہ کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں، جو امی ہے، عربی ہے، بشیر ہے یعنی خوشخبری دینے والے ہیں، اور نذیر ہے محبت اور شفقت میں سمجھانے والے، ڈرانے والے ہیں، انذار فرمانے والے ہیں، سراج منیر ہے، سراج منیر ہے، اندھیروں سے نکالنے والے ہیں، نور کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جانے کا ذریعہ ہے، جن کا اسم شریف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تورات اور انجیل کو حق ماننے والے اور سچ کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تورات کی سچائی کی دلیل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجودہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود بنی اسرائیل تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو، علم ہونے کے باوجود بنی اسرائیل تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اصلی جہنمی ہے انہیں تو جہنم میں موت نہ آئے گی اور نہ زندگی ملے گی۔ ہاں، موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر اور گناہوں پر جہنم میں ڈالا تو جائے گا، یہ جل کر کوئلہ بھی ہو جائیں گے، لیکن شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان بن گئے تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں، فرقہ بندیوں، خدا فراموشیوں، دنیا پرستی کی بدولت زوال، گھٹاؤ، کمی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہے کہ پہلے نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان بن گئے تھے، بنی اسرائیل بگڑے ہوئے مسلمان بن گئے تھے، جن کے ہاں بدعتوں اور تحریفوں یعنی کہ
چینجنگ کرنا، دین میں چینجنگ کرتے تھے، فرقہ بندی و خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت زوال گھٹاؤ کمی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ جیسے آج ہم نے دین کو فرقہ بنا کے رکھ دیا، ایک چھوٹے سے فرقوں کو ہم اسلام سمندر سے دور ہو گئے۔ اسلام ایک بہت بڑا سمندر ہے، ہم ایک چھوٹے سے فرقے میں پھنس کے ایسا ہو گئے، فرقہ بندیوں اور تحریفوں میں لگ گئے۔ ہم نے اپنے دین میں بھی تحریف کی ہے، آج اسلام میں کئی تحریفات ہو رہی ہے۔ فرقہ بندی کرنے والے یعنی کہ کیا کہیں گے، فرقوں کے ٹھیکیدار یہ کام کرتے ہیں اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ بنی اسرائیل بھی خدا فراموشی اللہ کو بھول جانے کی وجہ سے، دنیا پرستی کی بدولت ان کے اندر زوال گھٹاؤ کمی اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم دیا ہے، نہ سنی دیا ہے، نہ دیوبندی دیا ہے، نہ اہل حدیثی دیا ہے، نہ غیر مقلد دیا ہے، نہ جماعت اسلامی دیا ہے۔ یہ سب یہاں کی ایجادات ہے۔ تو ہم مسلم بنیں، صرف اور صرف مسلم بنیں، تب جا کے ہم قرآن کو بھی پڑھیں گے۔ قرآن ہمیں مسلم بناتا ہے، فرقوں میں نہیں بانٹتا۔ تو بنی اسرائیل کو اچھی بات کا حکم دینے پر برائی نہیں کی گئی۔ بہترین نقطہ ہے، چھوٹا سا ہے، بنی اسرائیل کو اچھی بات کا حکم دینے پر برائی نہیں کی گئی، بلکہ اچھی بات پر عمل نہ کرنے پر برائی کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ گنہگار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہے۔ کافر کا ایک مطلب انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اول کافر یعنی کہ اول انکار کرنے والے بنی اسرائیل ہی بن گئے۔ تو اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہے، جو کہ چونکہ کفر تو قریش مکہ والوں نے بھی انکار کر چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے تھے۔ بنی اسرائیل اہل کتاب میں سے کتاب والے تھے، توریت اور انجیل کا انہیں علم تھا، تو یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلی جماعت کہتے ہیں، اولین انکار کرنے والے اول کافر کہتے ہیں۔ پہلی جماعت کا انکار تھا بنی اسرائیل کا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا ہے۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین، آیت نمبر 40 حصہ نمبر 71 کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالص مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا، ہم خالص مسلمان بنے رہے، فرقہ پرستی، دنیا پرستی، عصبیت پرستی، ذات کا ڈھونگ دھتورے میں نہ لگائے، خالص مسلمان بنائے، اور اللہ تعالی ہماری ذلتوں سے حفاظت فرمائے۔ جس طرح پچھلی قومیں برباد ہوئی، جن اعمال کی وجہ سے برباد ہوئی، جن کاموں کی وجہ سے برباد ہوئی، اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہماری زندگی ملائے، قرآن پاک سے فیض یاب فرمائے، مستفید و مستفیض فرمائے، اور قرآن پاک کے ہیروں سے جواہرات سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو، بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں ہو، ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لے اس کا تماشا 4 دن، کیا کریں گا اس قصر عالی شان کو، جبکہ اس میں ہے ٹھکانہ 4 دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 4 دن عافیت سے گزارے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ابدل آباد کامیابی عطا فرمائے، کہ قرآن سے ہے کامیابی، اصل کامیابی، ابدل آباد کامیابی، بے انتہا وہ کامیابی جس کی انتہا نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی سے ہمیں آراستہ فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، قیامت کے خوفناک دن کو ہمارے لیے خوبصورت دن بنائے، نقد جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔